بچے کے کان میں اذان دینے کا کیا طریقہ ہے؟ اذان کھڑے ہو کر دی جائے یا بیٹھ کر؟ زور سے دی جائے یا آہستہ؟ اذان کیوں دی جاتی ہے؟ غسل کے بعد دینی چاہیے یا غسل سے پہلے بھی دے سکتے ہیں؟ محمد ساجد صاحب رحم یار خان سے پوچھتے ہیں۔ بہت اہم سوال ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ بچے کے کان میں اذان دینے کا کیا طریقہ ہے؟ تو سنت طریقہ یہی ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان دی جائے، یعنی اس کو ہاتھوں میں لے کر قبلہ رخ ہو کر دائیں کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ تو دوسری شق ہے کہ کھڑے ہو کر دینی چاہیے بیٹھ کر، تو اذان کے آداب میں سے ہے کہ کھڑے ہو کر دی جائے، یعنی کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر ہاتھوں میں اس بچے کو اٹھا کر اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہی جائے، اور زور سے دی جائے یا آہستہ۔ یہ دیکھیے موقع محل کے اعتبار سے ہوتا ہے، یعنی کہ اتنا زور سے بھی نہ دی جائے کہ بچہ ڈر جائے، خوف زدہ ہو جائے، اور اتنا آہستہ یعنی کہ پست آواز میں نہ ہو کہ بچے تک آواز ہی نہ پہنچے، یعنی درمیانی آواز، نہ اتنا زور سے اور نہ بالکل آہستہ، درمیانی آواز سے بچے کے کان میں اذان دی جائے، دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت۔ اور یہ رہا مسئلہ کہ اذان کیوں دی جاتی ہے۔ یہ اہم مسئلہ ہے کہ آخر یہ بچہ ہے، اس کو سمجھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے کان میں اذان دے کر اقامت کہہ کر اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی بڑائی اس کے کان تک پہنچائی جائے اور اس کے دل تک اثر کرے، یعنی یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی بڑائی اس کے سامنے بیان کی جا رہی ہے، اس کے کان میں آواز دی جا رہی ہے کہ اللہ کی بڑائی جب بیان ہوگی تو اس سے اس کے دل پر اثر ہوگا۔ اور اس کی ایک دوسری حکمت بھی بیان کرتے ہیں کہ شیطان کے اثر سے محفوظ کرنے کے لیے کہ جب بچہ اذان سے پہلا ہوتا ہے تو اس کے اوپر شیطان کا اثر ہو سکتا ہے، شیطان اس کے اوپر اثر ڈال سکتا ہے، لیکن جب اللہ کا نام لیا جائے، اللہ اکبر کہا جائے، 4 مرتبہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے، تو جب اذان دی جائے گی، اللہ کا نام لیا جائے گا، تو شیطان کے اثر سے وہ بچہ محفوظ رہے گا۔ اور اس کی ایک علامت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ پہلے اذان دی جاتی ہے پھر اقامت۔ یہ دنیا کے اندر اصول ہے کہ نماز سے پہلے اذان ہے، پھر اقامت ہے، پھر نماز ہے۔ اسی طرح جب اذان کہی جا چکی ہے، اقامت بھی ہو چکی ہے، بچے کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اذان بھی ہو چکی، اقامت بھی ہو چکی، اب رہا معاملہ نماز کا کہ ساری زندگی تو نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اسلام والی زندگی بسر کرنی ہے۔ اس لیے یہ وجوہات ہیں، اور بھی وجوہات ہوں گی۔ تو باقی رہا معاملہ غسل کے بعد اذان دینی چاہیے یا غسل سے پہلے؟ بہتر یہی ہے کہ غسل کے بعد اذان دی جائے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پانی میسر نہیں ہوتا، یا یہ ہے کہ ڈاکٹر نے روکا ہے کہ بچے کو ابھی نہلانا نہیں ہے، غسل نہیں کرانا، اس کی طبیعت کے لیے پانی موافق نہیں ہوتا، تو غسل سے پہلے بھی اذان اقامت کہی جا سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہتر یہ کہ غسل کے بعد دینی چاہیے۔ اگر کوئی مسئلہ ہے، پانی نہیں ہے یا پھر پانی اس کو نقصان دیتا ہے، تو غسل سے پہلے بھی اذان اقامت کہی جا سکتی ہے۔